السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوڈھیا RHN چینل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله۔ رواه الترمذي۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم زدنی علما، آمین۔ معزز حاضرین جمعہ، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ توبہ سے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اور سورہ ترمذی سے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ موضوع جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، معاشرے کا خوش نصیب انسان کون؟ ہم جس معاشرے میں زندگی گزارتے ہیں اس کے اندر کئی طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، دولت مند بھی ہیں، غریب ہیں، امیر ہیں، ہینڈسم بھی ہیں، اور اسی طریقے سے کچھ دکھنے میں آپ کو اچھے بھی لوگ نہیں لگتے ہیں، کالے کلوٹے کے بھی لوگ ہیں، لیکن سب اللہ کے بندے ہیں۔ انسان کے دماغ کے اندر ایک بات بیٹھی ہوئی ہے، اور اکثر لوگوں کے ذہن کے اندر ایک بات بیٹھی ہوئی ہے کہ دنیا میں خوش نصیب وہ ہے جس کے پاس بلڈنگ ہو، جس کے پاس پیسے ہو، جس کے پاس شہرت
سنی جاتی ہو وہ بڑا خوش نصیب ہے. ایک لوگوں کے مائنڈ میں دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے. اسی وجہ سے انہی کیٹیگریوں میں اپنے آپ کو شامل کرنے کے لیے دن رات محنت کر کے دولت کمانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ میں بھی خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو جاؤں. لیکن کیا اسلام کے نظر میں کیا یہ لوگ خوش نصیب ہیں؟ کہ اسلام کے نظر میں کون لوگ خوش نصیب ہیں معاشرے کے؟ ہمیں اس پہلو کے اوپر غور بھی کرنا ہے اور جو کمیاں ہیں اس کو دور کر کے ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہونا ہے جو واقعی معاشرے کا خوش نصیب انسان ہے. معاشرے کے اندر الحمدللہ ہم جس جگہ پہ ہیں اور جس کی امتی ہم ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ ہمیں وہ نبی ملا جس نبی کے تعلق سے دوسرے لوگ دعا کرتے تھے کاش کہ ہم اس نبی کی امت ہوتے. ہم اس نبی کی امت ہیں. ہم کو قرآن ملا، ہم کو کتاب ملی جس کتاب کے پڑھنے میں ایک ایک لفظ میں دس نے کیا. جو امت سب سے لاسٹ میں آئی ہے لیکن سب سے فرسٹ میں جنت میں جائے گی. ہم اتنے خوش نصیب لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم معاشرے کا خوش نصیب نہیں ہو سکتے ہیں اور دنیا کے اندر اچھے بن کر کے آخرت کے اندر بھی ہماری خوش نصیبی نہیں ہو سکتی ہے تو اس کی بد نصیبی کیا کہتے ہیں؟ ذرا غور کریں. آج جو معاشرے کی حالت ہے وہ بد نہیں بلکہ بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے. آج ایک انسان دوسرے انسان کو دیکھ کر کے یہ کوشش کرتا ہے کہ اس نے یہ خریدا ہم بھی جب تک نہیں خریدیں گے تب تک چین اور سکون نہیں. دنوں رات محنت کر کے وہ کوشش کرتا ہے. ہم سے بڑے بڑے دنیا کے اندر امیر آئے، قارون کا نام آپ نے سنا، آپ نے شداد کا بھی نام سنا ہوگا. وہ دنیا کے اندر آئے، انہوں نے بہت زیادہ پیسہ کمایا اور اتنا کمایا کہ پیسے کی خزانوں کی کنجیاں باقاعدہ کئی جانوروں میں لاد کر کے لے جایا کرتا تھا. لیکن کیا وہ خوش نصیب انسان تھا؟ اگر خوش نصیب انسان تھا تو قرآن جو کہتا فَخَسَفْنَا بِهِ، ہم نے اس کو زمین کے اندر پھنسا دیا. کیا مال و دولت خوش نصیبی کی ہمارے لیے دلیل ہے؟ نہیں، قرآن کہتا ہے وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ. اے لوگوں، تم مال اور دولت کے ذریعے سے اللہ کے نزدیک محبوب نہیں بن سکتے ہو. مال کما کر کے خوش نصیب بن جاؤ، دولت کما کر کے خوش نصیب بن جاؤ، بیٹے کے مالک ہو گئے، بیٹیوں کے مالک ہو گئے اور اپنے آپ کو سمجھنے لگے میں خوش نصیب ہوں، معاشرے کا خوش نصیب انسان ہو، مجھ کو تو سب ملا ہوا ہے. حقیقت میں خوش نصیب ہوا ہے جو دنیا کے اندر رہ کر کے ایمان جیسی دولت جس کے پاس آ گیا، ایمان جیسی دولت جسے مل گیا. قرآن ہے لیکن قرآن کی تلاوت نہیں. یہ کون سی تمہاری خوش نصیبی ہے؟ یہ کون سی ہماری خوش نصیبی ہے؟ ہم جناب محمد رسول اللہ کی امتی تو ضرور ہے، لیکن میرے بھائیوں اور ذرا غور کرو، یہاں کے لوگوں اور میرے باتوں کو سننے والوں غور کرو. ہم نبی کی امت تو ضرور کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن نبی کی امت کے ہونے کے باوجود ان کے باتوں کے اوپر ہمیں ذرہ برابر عمل نہیں ہوگا. خوش نصیبی یہی ہے. اگر خوش نصیبی آپ کو جاننا ہو، حقیقت میں قد افلح، حدیث کے الفاظ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قد افلح من ہدی الی الاسلام. حقیقت میں خوش نصیب ہوئے، کامیاب ہوئے جس کو اسلام جیسی دولت مل گئے، ایمان جیسی دولت مل گئے اور اسی کے اوپر قائم دائم رہا اور اسی کو بچانے کے لیے دنیا کے اندر کوشش کرتا رہا.
ہماری حالت، ہم مسلمان ہیں، ہمارا نام عبداللہ عبدالرحمان ہو گیا، ختم. اب اس کو کس طریقے سے چاروں طرف سے باقاعدہ اس ایمان کو کھوکھلا کرنے کے چکر میں لگے ہوئے لوگ، اور طریقے سے چیزیں جس کے اوپر ہمیں ذرا برابر دھیان نہیں. ایمان ہمارا بچا ہوا نہیں. فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، معاشرے کا خوش نصیب ہوا ہے جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتا ہو. بتاؤ ہمارا نیک عمل کہاں ہے؟ ہمارا نیک عمل کہاں ہے؟ نماز پڑھنا کوئی نیک عمل؟ اس کو تو ہمارے اوپر فرض ہے. حقیقت میں نیک عمل یہ ہے کہ انسان تکلیف وقت میں اللہ کی عبادت کرے، جیسے ٹھنڈی کا وقت ہو اور فجر کے وقت اٹھ کر کے نماز پڑھنا ہو. اور اگر کوئی آدمی فجر کے وقت نماز پڑھ رہا ہو، جا کر کے اپنے آپ کو تکلیف کے اندر مبتلا کر کے اللہ کو راضی کر رہا ہو، وہ معاشرے کا خوش نصیب بندہ ہے، وہ معاشرے کا خوش نصیب خواتین ہے جو فجر کے وقت اور ٹھنڈی کے حالت میں باقاعدہ اٹھ کر کے نماز کا پڑھ رہی ہو، اللہ کا ذکر کرنے والے مرد حضرات ہوں، عورتیں ہوں، وہ معاشرے کا بڑا خوش نصیب ہو. لیکن گرمی آئی، نماز ہم نے پڑھ لیا، ظہر اور مغرب کی عشاء کی نماز ہم نے پڑھ لی، لیکن فجر کے وقت ہم سوئے ہوئے ہیں. یہ کون سی خوش نصیبی ہے؟ معاشرے کا خوش نصیب انسان وہ ہے میرے ساتھیوں جو معاشرے کے اندر دین کا کام کرتا ہو، جو دین پھیلانے کا کام کرتا ہو. کس طریقے سے اللہ کے دین کا پرچار ہو، اللہ کے دین دوسروں تک پھیلے، کس طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ لوگوں تک پہنچایا جائے. اگر کوئی ایسا آدمی دنیا کے اندر ہے اور معاشرے کے اندر ہے، حقیقت میں سب سے بڑا خوش نصیب انسان وہی ہے. اپنے آپ کو جھانکیے. بس ہم سن لیتے ہیں تقریریں، بس ہو گیا ختم. کبھی آپ نے معاشرے کا سب سے اچھا خوش نصیب انسان بننے کی کوشش کی؟ میرے بھائیوں، گھر کے اندر ہم اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، بیویوں کو، بیٹیوں کو دیکھتے ہو کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں. کبھی آپ کو توفیق ہوئی کہ میں اپنے بچوں کو ان باتوں سے روکوں، میں اس کو منع کروں؟ مومن کی تو پہچان بتائی گئی ہے، المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. فرمایا مومن حقیقت میں وہ ہے، مومنات بس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، لیکن اس کی اصل میں خوبی اور صفات یہ ہے کہ ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکا کرتے ہیں. ہم اپنے دوستوں کو کیا بھلائی کا حکم دیتے ہیں؟ کیا پڑوسی کے اندر گڑبڑی ہوتی ہے، پڑوسی کے اندر لوگ برائی کرتے ہیں، کیا ہم نے کبھی کوشش کی کہ پڑوسیوں کو بھی ہم سمجھایا کریں؟ کیا ہم نے کوشش کی اپنے معاشرے کے اندر اسلام کو پھیلایا جائے، اسلام کی تبلیغ کی جائے، اصل ایمان لوگوں کے دلوں میں پہنچایا جائے، حقیقت توحید لوگوں کے دلوں میں نازل کیا جائے؟ کبھی ہم نے کوشش کی؟ اگر نہیں کوشش کی تو ہم بڑے بد نصیب آدمی ہیں، اور اگر کوشش کی تو الحمدللہ بہت خوش نصیب آدمی ہے کہ آپ سے اللہ تعالیٰ وہ کام لے رہا ہے. یہ تو نبیوں والا کام ہے، اور نبی دنیا سے چلے گئے، اور جو لوگ نبیوں والا کام کرتے ہیں، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں راستے میں بندہ چلتا ہے، رحمت اللہ کی رحمت ایسے بندوں کے اوپر نازل ہوتی ہے، ایسے بندوں کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. اور جو یہ کام کرتے کرتے اگر اس کا انتقال ہو گیا تو وہ آدمی جنت کے اندر داخل ہوگا. یہ معاشرے کا خوش نصیب. ہم نماز پڑھ لیے، اپنے آپ کو اگر اتنا نماز پڑھ لیتا سمجھتے ہیں خوش نصیب ہے. نہیں، نہ میرا نبی نماز بھی پڑھا کرتے تھے، سب کیا کرتے تھے، لیکن دوسرا کام آپ بھی کرتے تھے. جو ایمان سب سے بڑی دولت ہے وہ دوسروں تک پہنچانے کا کام کرتے تھے. ہماری بیٹی اپنی بیٹی کو کبھی آپ نے بیٹھا کر کے سمجھایا؟ نبی اکرم کی زندگی کو دیکھو، اتنی بڑی ہستی ہونے کے باوجود آپ نے ایک موقع پہ اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ سے فرمایا تھا، آئے میری پیاری بیٹی سلونی من بالی، او میری بیٹی جو بھی مانگنا ہے تم مانگ لو، لیکن لا اغنی عنک من اللہ شیئا. آئے میری بیٹی قیامت کے دن تمہارا باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ذرہ برابر تجھے فائدہ دینے والا نہیں. یہاں جو بھی مانگنا ہے مانگ لو، نیکیاں کر لو، کل قیامت کے دن یہی کام دینے والے ہیں. نبی اپنے بیٹی کو تاکیدن سمجھا رہے ہیں. کیا ہم نے اپنے بیٹیوں کو سمجھایا؟ کیا ہم نے اپنے بیویوں کو سمجھایا؟ کیا ہم نے اپنے دوستوں کو سمجھایا؟ کیا ہم نے اپنے معاشرے کے اندر یہ کام کیا ہے؟ اگر کیا تو بڑے خوش نصیب ہیں، لیکن اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں جنت کے اندر چلے جائیں گے، اتنا آسان نہیں ہے. اور اتنا آسان نہیں ہے کہ معاشرے کا خوش نصیب انسان بندہ بن جائے.
اتنا آسان نہیں. ہاں لوگوں کی نظر میں دولت مند ہے, جس کے نظر میں ہے اس کی نظر میں آپ اچھے ضرور ہیں, لیکن اللہ کی نظر میں وہ بندہ اچھا ہے. خوش نصیبی کیا ہے؟ زمین میں چلتا ہو, آسمان سے فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے, وہ خوش نصیب انسان. اللہ تعالیٰ کا تمنا جب مرے تو کہے ادخلی, اور میرے بندے جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جا. وہ خوش نصیب معاشرے کا ہے جب مرنے کا وقت آئے تو اپنی زبان سے, اس کی زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کا ورد ہو جائے, زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دے. وہ بڑا معاشرے کا خوش نصیب انسان ہے. میرے بھائیوں, بہت کم آپ کو ملیں گے ایسے لوگ واقعی جس نے زندگی پر اللہ کے لیے, دین کے لیے, رسول کی اس دین کو پرچار کرنے کے لیے دعوت و تبلیغ میں اپنے زندگی گزار لی, کوشش کی, محنت کی, صبر کیا, تکلیفیں برداشت کی. ایسے لوگوں میں اللہ کی رحمت بھی نازل ہوتی ہے, اور ایسا انسان معاشرے کا خوش نصیب انسان ہے, بڑا خوش نصیب ہے. ذرا تصور کریں, آج ہم کچھ لوگ تو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن پڑوسی والا اس سے ناراض, دوست اس سے ناراض, بغل والا اس سے ناراض, اخلاقی اعتبار سے بہت بڑا کمزور انسان. اگر آپ کو معاشرے کا خوش نصیب انسان بننا ہے تو اخلاقی اعتبار سے آپ کو اچھا بننا پڑے گا. اخلاقی اعتبار سے اگر کوئی آپ کو گالی دے تو کیا آپ اس کو گالی دیں گے؟ نہیں. نبی کی زندگی دیکھو, امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ یہودی آئے اور انہوں نے سلام کی جگہ ایک جملہ بولا, السلام علیکم. اے نبی تمہارے پر موت ہو. السلام علیکم کا مطلب تمہارے پر موت ہو, السلام علیکم نہیں, السلام علیکم تمہارے پر موت ہو. وہ لوگ عربی جانا کرتے تھے, سمجھ گئے. ان کی بیوی حضرت عائشہ نے سمجھ لیا کہ میرے شوہر کے اوپر اس نے بد دعا کی ہے. حضرت عائشہ فوراً جواب دیتی ہیں, وعلیکم السلام واللعنہ. اور یہودیوں تمہارے پر موت ہو, تمہارے پر اللہ کی لعنت ہو. امام کائنات کا بیوی عائشہ زبان کے اوپر کنٹرول کر, میں نے بھی سنا, میں نے بھی جواب دے دیا. تمہیں ایکسٹرا زیادہ جواب دینے کی ضرورت کیا تھی؟ تم نے وعلیکم السلام واللعنہ کیوں کہا؟ لعنت والا جملہ کیوں بڑھایا؟ میں نے اتنا ہی کہہ دیا وعلیکم تمہارے پر وہی جو تم میرے اوپر کہہ رہے ہو. ذرا دیکھو امام کائنات کے اخلاق کو, کہ دشمنوں کو بھی باقاعدہ بس اتنا ہی کہا کرتے تھے, بس دعائیں نہیں دیا کرتے تھے, بلکہ آپ کو جس نے تکلیف دی ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے, اللہم فی قومی فانہم لا یعلمون. اے اللہ میری قوم مجھے جانتی نہیں ہے, پہچانتی نہیں ہے, اللہ میرے قوم کو ہدایت عطا فرما. ہم اپنے معاشرے والوں کی کبھی ہدایت کی دعا کرتے ہیں, کبھی رات میں اٹھ کر کے کبھی دعا کرتے ہیں. ہمیں اتنا فرصت ہی نہیں ہے رات میں کبھی اٹھ کر کے کیا رب سے کبھی آپ نے مانگا ہے. معاشرے کا حقیقت میں خوش نصیب انسان وہ ہے جو اپنے معاشرے کے لیے, اپنے سوسائٹی, اپنے ماحول کے لیے دعائیں کرتا ہوں, رات کو کر کے رب سے گڑگڑاتا ہوں, اللہ میرے بغل والے کو, میرے قریبی والے کو, میرے پڑوسی والے کو, میری بیٹی کو, میرے بیٹیوں کو اللہ ہدایت عطا فرما. کیا آپ یہ کام کرتے ہیں؟ اور حقیقت میں کرتے تو بڑا خوش نصیب آدمی ہے, معاشرے کا سب سے بڑا خوش نصیب انسان وہی ہے. لیکن آج ہم تو خود بس ہم تو اپنے آپ کو دیکھتے ہیں, نماز پڑھ لیا, کچھ بھی کر لیا, نماز پڑھ لیا, روزہ رکھ لیا, زکات دے دیا, کافی ہے. نہیں, قرآن کی اس آیت کے اوپر کبھی غور کرنا, قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا, خود کو بھی بچاؤ جہنم سے, اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بھی بچاؤ, اپنے پڑوسیوں کو بھی جہنم سے بچاؤ, اپنے رشتہ داروں کو بھی جہنم سے بچاؤ. اگر واقعی یہ کام آپ کر رہے ہو تو معاشرے کا بڑا خوش نصیب انسان آپ ہیں. اور اگر نہیں کر رہے ہیں, صرف بس دولت, یہ دولت کسی کو نہ فائدہ پہنچائی ہے, آخرت میں نہ فائدہ پہنچائے گی. ہاں, اب دولت کما رہے ہیں, رزق حلال کما رہے ہیں, اور اس دولت کمانے کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی بھی گزر جائے اور اس کے ذریعے سے میں دین کا کام کر سکوں. اگر یہ نیت ہے تو یہ دولت آپ کو فائدہ پہنچائے گی. لیکن دولت کمانے کا حرص ہے, کمائیں گے بلڈنگ بنائیں گے, کمائیں گے گاڑی لیں گے, کمائیں گے اپنے گھر کے اندر کولر اور اے سی اور یہ ہو گئے, یہ ساری چیزیں کریں گے. کبھی آپ نے سوچا ایک دن آپ کو مرنا
ذرا غور کرو وہ کتنے خوش نصیب معاشرے کے ہوا کرتے تھے، کتنے خوش نصیب معاشرے کے لوگ تھے جن کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت دے دی. ایسے لوگ ملے گا آپ کو؟ دنیا کے اندر جنت کی بشارت دے دی. فلاں آدمی ہے معاشرے کے اندر رہتا ہے، کھاتا پیتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ جنتی ہے، مرے گا اور جنت کے اندر جائے گا، کیونکہ وہ میرا نبی اپنے سے کچھ نہیں بولتا. میرا نبی وہی بولتا ہے جو اللہ بنواتا ہے. نبی اکرم کہتے ہیں فلاں جنت ہے. صحابی نے دیکھا کون آ رہے ہیں، کس کے بارے میں جنت کی بشارت دے رہے ہیں. لوگوں نے دیکھا ایک صحابی انصاری صحابی خرابہ مسجد نبوی میں تشریف لا رہے ہیں. لوگوں نے دیکھا ارے یہی انسان ہے جس کو جنت کی بشارت دی ہے. ذرا دیکھیں اس کے اندر کون سی خوبی پائی جاتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے، ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، ان کے گھر تک جاتے ہیں. وہ انصاری صحابی کہتے ہیں کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا میں آپ کے گھر کے اندر چند دن تک مہمان بن کر کے رہنا چاہتا ہوں. کہا رہیے کوئی بات نہیں، آرام سے رہیے، 2 دن 10 دن 20 دن آرام سے رہیے. 2-3 دن تک رکے پھر جانے لگے. کہا بڑی جلدی جانے لگے، کیا بات ہے؟ کہا کہ جا رہا ہوں، جو چیز حاصل کرنے کے لیے آیا تھا وہ مجھے ملا نہیں. کہا کون سی چیز؟ بولا کہ امام کائنات سے میں نے سنا اور ہم لوگوں نے سنا کہ آپ جنتی ہو. یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا کون سا کام کرتے ہو جس کی وجہ سے آپ جنتی ہو، معاشرے کا اتنا خوش نصیب انسان ہو کہ دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی بشارت دی رہی ہے. کہا کیا دیکھا؟ کہا کچھ نہیں، جو آپ کرتے ہو میں کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، لیکن پتا نہیں کون سی خوبی کون سی صفت آپ کے اندر موجود ہے مجھے پتا نہیں ہے. لیکن امام کائنات نے جب فرمایا ہے تو واقعی ان کی بات سچ ہے. میں مانتا ہوں آپ جنتی ہیں، لیکن کون سا عمل کرتے ذرا بتا دیتے تو میں بھی وہ عمل کرتا. وہ صحابی جواب دیتے ہیں اگر امام کائنات نے میرے تعلق سے یہ جملہ کرتا ہے تو ہو سکتا ہے شاید کہ میرا یہ عمل ہے کہ میں اپنے مسلمان بھائی سے کبھی جلتا نہیں ہوں، کبھی میں دشمنی نہیں کرتا ہوں، عداوت نہیں، دشمنی نہیں، حسد نہیں. آج تو حسد ہی حسد ہے. امام کائنات کہتے ہیں لا تحاسدوا ولا تباغضوا، اور لوگوں حسد نہ کرو، بغض نہ کرو، آپس میں بغض نہ رکھو. ہم آپس میں دوسرے سے حسد کرتے ہیں. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے دوستی ہونی چاہیے اور اللہ ہی کے لیے دشمنی ہونی چاہیے. وہ صحابی اگر جنتی بنے تو صرف اس وجہ سے کہ مسلمانوں سے اتنے زیادہ محبت کرتے تھے کہ کسی کو حسد نہیں کیا کرتے تھے. آج دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر بھائی بھائی میں حسد ہے. ہاں گھر کے اندر 4 عورتیں، 4 بھائیوں کی 4 بیویاں ہیں، آپس میں دوسرے سے جلتی ہیں. ہاں اس کا شوہر اتنا کما رہا ہے، میرا شوہر اتنا نہیں کما رہا ہے، میرا شوہر جتنا کما رہا ہے اس کے ساتھ رہیں گے نہیں رہے. حسد جنن. چند دنوں کی زندگی ہے او لوگوں، یہ چند دنوں کی زندگی ہے، آزمائش کی زندگی ہے، اور اللہ آزمانا بھی چاہتا ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کون ہے جو تم میں نیک عمل کرنے والا ہو، سب سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے دیکھنا چاہتا ہے. خوش نصیب انسان بنے، خوش نصیب انسان. آج خوش نصیب انسان بد نصیب انسان لوگ بننے کی کوشش کرتا ہے. بد نصیب انسان کون بد نصیب ہے؟ آزان سنتا ہے، مسجد تک جا نہیں پاتا، اس سے بڑھ کر کے بد نصیب کون؟ قرآن ہے لیکن تلاوت نہیں، اس سے بڑھ کر کے بد نصیب کون؟ ماں باپ ہے لیکن خدمت نہیں، اس سے بڑھ کر کے بد نصیب کون؟ خوش نصیب بنیے، ماں باپ پہ خدمت کیجیے، جنت پائیے، قرآن تلاوت کیجیے، جنت پائیے، وقت پہ نماز ادا کیجیے، اللہ کا بندہ بنیے، اور وقت ہے تو ذکر اذکار میں لگائیں، اور ٹائم ملتا ہے تو لوگوں میں دعوت و تبلیغ کیجیے. میرے بھائی خوش نصیب انسان بنیے، بد نصیب انسان بننے کی کوشش نہ کریں، بد نصیب انسان بننے کی کوشش نہ کریں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکیس من دان نفسا وعمل لما بعد الموت، سب سے زیادہ عقل مند آدمی وہ ہے، سب سے زیادہ عقل مند آدمی وہ جو
لیے محبت کرنے کی کوشش کرو, اللہ ہی کے لیے نفرت کرو, اللہ ہی کے لیے محبت کرو. ذرا دیکھو آج ہم اور آپ سمجھ جاتے ہیں جو جتنا چاہے کھا لے پی لے موٹا جائیں گے, بس قیامت کے دن تولا جائے گا تو ہمارا وزن زیادہ ہو جائے گا, ہم جنت میں چلے جائیں گے. کچھ لوگوں کا باقاعدہ خیال ہے کہ قیامت کے دن تولیں گے, موٹے تازے ہوں گے تو زیادہ وزنی ہو جائیں گے تو جنت میں چلے جائیں گے. ایک حدیث سنی اور ذرا اس آیت کو غور کیجیے, اس آیت کے اوپر. جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا قال کم لبثت, اے میرے بندے تو نے دنیا میں کتنی زندگی گزاری, کتنے سال, کتنے دن, کتنے مہینے, کتنے ہفتے, بتاؤ کتنے دن گزارے. آدمی کہے گا اللہ لبثت یوما او بعض یوم, قرآن پڑھو, قرآن پڑھتے کیوں نہیں ہو. لبثت یوما میں نے دنیا کے اندر ایک دن زندگی گزاری یا ایک دن کا آدھا حصہ میں نے زندگی گزاری. اللہ کہے گا بندے تو بڑا خوش نصیب ہے, ایک ہی دن میں تو نے میری جنت حاصل کر لی. ایک دن, آدھا دن میں جنت حاصل کر لی. دنیا کا ایک جو مٹی سے بنا کر کے سیمنٹ کے گارا سے اس کو جوڑا کرتے تھے, دیکھو میری جنت, میں نے سونے اور چاندی کی اینٹ میں نے تیرے لیے جو جنت بنائی ہے, ایک سونے کی ہے تو دوسری چاندی کی ہے, اور دونوں کو جس چیز سے جوڑا گیا ہے وہ مشک کی خوشبو ہے. غور کرو کتنا خوش نصیب ہے جو ایک ہی دن میں جنت حاصل کر لیا. اس کو کہے گا تم بڑا خوش نصیب ہو. ایک دوسرے آدمی کو بلائے گا ادھر آؤ, کہے گا بتاؤ تم نے کتنے سال زندگی گزاری. کہے گا لبثت یوما او بعض یوم, ایک دن یا ایک دن کا آدھا حصہ. کہے گا بڑا بد نصیب ہے, ایک ہی دن میں تو نے میری جنت سے دور ہو گیا اور تو نے میرا جہنم حاصل کر لیا. جہنم کا عذاب کیا تجھ کو کسی نے بتایا نہیں تھا؟ ایک دن میں, یعنی قیامت کے مقابلے میں جتنی سال ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. ہاں, اور اتنے سال ہم زندگی گزار رہے ہیں, اس کو جوڑ کیجیے گا تو چند منٹ آپ کو آئے گی. اس کے اعتبار سے چند منٹ ہی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں. غور کیجیے, اللہ کسی کو تولے گا. حدیث میں آتا ہے کہ بندے کو تولا جائے گا اور جب بندہ بہت موٹا نظر آئے گا, جب اس کو اللہ تعالیٰ تولے گا, جب اس کو ترازو میں تولا جائے گا, انصاف کے ترازو میں تولا جائے گا, جب انسان کو تولے گا تو مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا, اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا ہوگا. لیکن ایک پتلا دبلا صحابی کے بارے میں آتا ہے, حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں آتا ہے, جب اس کو تولا جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں کیا تم اس پہاڑ کو دیکھتے ہو؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم اس پہاڑ کو دیکھتے ہیں. کہا اس پہاڑ سے بھی زیادہ حضرت عبداللہ ابن مسعود وزنی ہوں گے. کتنے خوش نصیب ہے جو دنیا کے اندر اتنے اعمال کر کے جایا کرتے ہیں. میرے بھائیوں اپنے آپ کو عمل کے اعتبار سے وزنی بناؤ, باڈی بلڈر بنا کر کے زیادہ اپنے آپ میں خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ کام آنے والا نہیں ہے. عمل کے اعتبار سے, تقویٰ کے اعتبار سے, دین کے اعتبار سے اور اسی طریقے سے ذکر و اذکار کے اعتبار سے اپنے آپ کو وزنی بناؤ. معاشرے کا خوش نصیب انسان بننے کی کوشش کیجیے. ایک معاشرے کا انسان خوش نصیب کون ہے؟ بغل والا اس سے ناراض نہ ہو. امام کائنات فرماتے کا ایک عورت کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ بہت نماز روزہ صدقہ خیرات سب کرتی ہے, لیکن بغل والے پڑوسیوں کو, رشتے دار کو, معاشرے والا اس سے ناراض ہے. آپ نے فرمایا بڑا بد نصیب وہ عورت ہے, وہ جہنمی عورت ہے. اور ایک عورت کے بارے میں پوچھا کہ اللہ کے نبی وہ صرف فرض نماز ادا کرتی ہے اور سنت نفل اور صدقہ خیرات تھوڑا کم کرتی ہے, لیکن اس سے معاشرے والا بڑا خوش نصیب ہے, پڑوسی والا بڑا خوش ہے. تو آپ نے فرمایا وہ عورت بڑا خوش نصیب ہے, وہ جنتی عورت ہے. ہمیں اپنے آپ کو خوش نصیب بنانے کی ضرورت ہے, اور آدمی خود سے اپنے آپ کو بنائے گا, کوئی اس کو بنانے نہیں جائے گا. آپ اپنی زندگی کے اندر غور کیجیے, کہیں مجھ سے کوئی میرا پڑوسی والا ناراض تو نہیں, کہیں میرا رب مجھ سے ناراض تو نہیں, کہیں اگر میری موت آج ہو جائے تو کیا میں خوش نصیب لوگوں میں شامل ہوں گا کہ بد نصیب لوگوں میں میرا شمار. کبھی آپ غور کریں کہ اگر آج میری بیٹی کی موت ہو جائے تو خوش نصیب لڑکیوں میں اس کا شمار ہوگا کہ بد نصیب لڑکیوں میں اس کا شمار ہوگا. کہیں میرا بیٹا مر گیا تو کیا وہ بد نصیب لڑکوں میں اس کا شمار ہوگا یا خوش نصیب لڑکوں میں اس کا شمار ہوگا؟ یہ کبھی غور کرے. غور, زندگی ایک بار ملی
ملی ہے, بار بار زندگی ملنے والی نہیں ہے. میرے بھائیوں, معاشرے کا خوش نصیب انسان بننے کی کیجیے. اور خوش نصیب کون؟ جس کا دل مسجدوں میں لگا رہتا ہو. خوش نصیب کون؟ جو رات کو اٹھ کر کے روتا ہو جہنم سے بچنے کی اور دعا کرتا ہو اللہم اجرنی من النار, اے اللہ مجھے عذاب جہنم سے بچا لے, اے اللہ مجھے عذاب قبر سے بچا لے. حقیقت میں معاشرے کا خوش نصیب انسان وہی ہے. کسی کی دولت کو دیکھ کر کے تم اپنے آپ کو دولت بننے کی کوشش نہ کرو, کیونکہ یہ دولت چند سالوں کی زندگی ہے اور یہ ختم ہو جائے گی. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا. اور لوگوں, دنیا چند دنوں کی زندگی ہے, یہ تو فنا ہونے والی ہے, آخرت باقی رہنے والی ہے, اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ, ایسا دل بنائیے مسجد کی طرف لگا ہو, ایسا دل بنائیے. خوش نصیب وہ ہے معاشرے کا جس کا دل مسجدوں سے لگا ہو, جس کا دل نماز سے لگا ہو, جس کا دل قرآن سے لگا ہو, جس کا دل اللہ کے دین کے گھرانے میں لگا ہوا ہو. حقیقت میں معاشرے کا خوش نصیب انسان وہ ہے. میرے بھائیوں, اور بدنصیب کون ہے؟ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا اور میں بتاؤں گا معاشرے کا بدنصیب انسان کون ہے. وقت ختم ہو چکا ہے, انشاءاللہ پھر کبھی زندگی رہی تو انشاءاللہ دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین, جو باتیں بتائی گئی ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں کے اوپر ہم سب کو, مرد حضرات عورتوں کو سب کو اللہ پوری طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور مردوں کو بھی چاہیے, ہم مردوں کو اللہ ہمیں معاشرے کا خوش نصیب انسان بنا دے, ہماری بہنوں کا معاشرے کا خوش نصیب خواتین بنا دے. اللہ جب ہماری موت آئے تو ہماری زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کا ورد ہو. اللہ جب بھی ہماری موت آئے ہماری نیکیاں زیادہ ہو, گناہ کم ہو, وہ معاشرے کا خوش نصیب ہے. اللہ ان باتوں کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین جب تک زندہ رکھ, ایمان کے اوپر زندہ رکھ, جب بھی خاتمہ ہو ایمان کے اوپر خاتمہ ہو. اور جو حضرات دنیا سے جا چکے اللہ انہیں قبر جنت نصیب عطا فرما.